اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے، آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آج ایک بات بتائیے، انسان کمانے کے چکر میں کتنا اندھا ہو چکا ہے۔ ہمیں نہ حرام کی تمیز ہے نہ حلال کی تمیز ہے۔ بس کسی صورت سے دولت مل جائے، کسی صورت سے پیسہ مل جائے، چاہے وہ حرام ہو حلال ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہم حرام کے پیچھے کتنے بھاگتے نظر آتے ہیں، دیکھا نہیں جاتا۔ میرے پیارے، آج یہی تو وجہ ہے جو ہمارے بچے فرما بردار پیدا نہیں ہوتے۔ آج ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی، آج ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ میرے پیارے، وجہ صرف یہی ہے، آج انسان مولویوں کے پاس جا کر کے کہتا، حضرت جی کوئی تعویذ بنا کر کے دے دے، بچہ کہنا نہیں مانتے، بچے کہنا نہیں مانتے، بچے فرما بردار نہیں ہیں، حضرت جی کوئی تعویذ بنا کے دے دے۔ میرے پیارے، میں تجھ سے منع نہیں کرتا، ایک تعویذ کی بات نہیں کرتا، یار تو 10 تعویذ لے کر کے اپنے بیٹوں کے، اپنی اولادوں کے گلے میں لٹکا دینا، لیکن میرے پیارے اگر حرام کھلاؤ گے نا تو بچے پھر حرامی تو پیدا ہوں گے، بچے شیطان تو پیدا ہوں گے۔ میرے پیارے، اگر چاہتے ہو اولاد فرما بردار پیدا ہو، ایسے بچے پیدا ہوں جو تمہارے کہنا بھی مانے، ایسی اولادیں پیدا ہوں جو تمہاری فرما بردار ہو اور نیک ہو، تو میرے پیارے شرط ایک ہے، اپنے بچوں کو حرام نہیں بلکہ حلال کھلانا شروع کر دیں تو تمہارے بچے پھر حرامی نہیں بلکہ حلالی پیدا ہوں گے۔ میرے پیارے، پتہ نہیں انسان کو ہو کیا گیا ہے، حرام کے پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنا اللہ نے نصیب میں لکھ دیا ہے اتنا ملے گا۔ کتنے بھی جا کے ہاتھ پیر پٹکتے رہنا، کتنی کمانے کے نشے میں دھت رہنا، کتنے ہاتھ پیر مارتے رہنا، میرے پیارے ایک نہیں 10 جگہ جا کر کے کرتا رہنا، لیکن میرے پیارے جو نصیب میں ہے اتنا ہی ملے گا۔ طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ہمیں کس طرح سے حاصل کرنا ہے، حرام طریقے سے لینا ہے یا جائز طریقے سے لینا ہے، حلال طریقے سے لینا ہے۔ میرے پیارے، ہمیں اختیار کرنا ہے۔ تو میرے پیارے، اگر کمانا چاہتے ہو نا یار تو حلال کما، قسمت میں جتنا ہے اتنا ملے گا۔ طریقے دو ہیں، عزت ذلت، حرام حلال۔ عزت سے چاہتے ہو یا حلال چاہتے ہو یا حرام چاہتے ہو، میرے پیارے نصیب سے زائد نہ ملے گا، تو پھر کیوں حرام کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ آج دیکھا نہیں جاتا، دکانداروں کے پاس جا کر کے دیکھیں، کہتے ہیں حضرت جی، اگر کوئی کہنے لگے کہیں گے یار اگر حرام نہ کمائے نا تو ہماری دکانداری کیسے چلے گی، اگر جھوٹ نہ بولے ہماری دکانداری کیسے چلے گی، اگر لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکے ہمارا کاروبار کیسے چلے گا۔ اور میرے پیارے، تمہیں ہو کیا گیا ہے، کتنا لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر لے، کتنا لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر لے، کتنی دھول جھونکتا رہے لوگوں کی آنکھوں میں، اس کا حساب تجھے ضرور دینا ہے۔ لیکن میرے پیارے، آج جو تو اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، یہ مت سمجھ لینا لوگوں کی نظروں میں دھول دھوکنے کے بعد میں، لوگوں کے نظروں میں دھول جھونکنے کے بعد میں، دھول جھونکنے کے بعد میں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے بعد میں، میرے پیارے تو پیسہ تو ضرور کما لے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جتنا اللہ نے نصیب میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زائد نہ ملے گا۔ تو یار پھر کیوں حرام کے پیچھے بھاگتے ہو، حلال کی طرف آئیے نا، حلال کی جستجو میں نکلیں۔ اللہ اکبر میرے پیارے، حلال کما کے تو دیکھ، پھر دیکھنا اللہ تیرے کاروبار میں کتنی برکتیں عطا فرمائے گا، پھر دیکھنا اللہ تیرے پیسے میں کتنی برکتیں دے گا۔ میرے پیارے، اگر حلال کمائے گا تو اللہ اکبر میرے پیارے، اللہ تیرے پیسے میں ضرور برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہاں تک دیکھا جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، حرام کما کر کے تم نے دولت کو اکٹھا کر لیا ہے، حرام کمانے کے بعد میں تم
تم نے پیسے کو اکٹھا کر لیا ہے، حرام کمانے کے بعد میں تم نے بلڈنگوں کو کھڑا کر لیا ہے، حرام کمانے کے بعد میں تم نے زمینوں کو خرید لیا ہے، حرام کمانے کے بعد میں تم پلاٹنگ بازی کر رہے ہو، لیکن میرے پیارے اگر حرام کا پیسہ کمائے گا تو حرام کا پیسہ کبھی لگتا نہیں ہے، حرام کا پیسہ کبھی رکتا نہیں ہے، یہ نہ سمجھ لینا حرام کما کر کے تو خوش رہے گا۔ میرے پیارے ایک بات یاد رکھنا، حرام کا جس طرح سے پیسہ کماتا ہے اسی طرح سے حرام نکل جاتا ہے۔ اللہ حرام پیسے میں برکتیں نہیں عطا فرماتا ہے، لیکن میرے پیارے اگر حلال کمانا شروع کر دو گے، اگر حلال کی نیت کر لو گے، حرام میں برکت نہیں ہوتی ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ تم سے کہہ کر کے جاتا ہوں میرے پیارے حلال کمانا تمہارا کام ہے، اور تمہارے کاموں میں برکت دینا یہ میرے پروردگار کا کام ہے۔ کمائیں تو صحیح، برکت دینا پروردگار کا کام ہے۔ صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں، اگر صبر کریں گے نا حرام سے بچیں گے، حلال کمائیں گے۔ یار صبر تو بڑی انمول دولت ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا طبیعت تعلیل ہونے کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ کچھ بات کروں گا، تھوڑی سی دیر واقعہ سنا کر کے چھوٹا سا بات کو پوری کر لوں گا، اتنا بتا کر کے حرام سے ہمیں بچنا چاہیے اور حلال کی طرف جستجو کرنی چاہیے۔ جتنا اللہ نے نصیب میں لکھا اتنا ملے گا۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی مجھے شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے اب ذرا کچھ منٹ میری بات کو ذرا غور سے سننا۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے پیارے اب میں آپ کو بتا کے چلتا ہوں۔ ایک مسافر تھا، ایک صاحب جو سفر کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ سفر کرتے جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت قریب ہوا۔ جیسے راستے میں نماز کا وقت ہوا آپ ایک بستی میں داخل ہوئے، اور جانے کے بعد میں آپ نے لوگوں سے مسجد کا پتہ پوچھا تو کسی نے بتلایا کہ مسجد وہاں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسی آپ نے پتہ پوچھا مسجد کا پتہ چلا، آپ مسجد کی طرف بڑھتے ہیں۔ ادھر مسجد کی طرف جانے کے بعد میں اللہ اکبر آپ کے پاس میں جو گھوڑا تھا، آپ کے پاس میں جو زین تھی، آپ نے سوچا یار میں اس کو کس کے سہارے چھوڑ کر کے جاؤں یا یہاں کس کے سپرد کر کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے دل میں خیال آیا اگر میں نماز پڑھتے مسجد میں چلا گیا، اگر میری غیر موجودگی میں ہو سکتا ہے کوئی میرے گھوڑے کو چرا کر کے لے جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی میری زین کو چرا کر کے لے جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ابھی اسی کشمکش میں تھے، اللہ اکبر۔ آپ ابھی اسی کشمکش میں تھے، آپ کی نظر ایک نوجوان لڑکے پر پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اشارہ کر کے بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا بیٹا میں مسافر ہوں، میں مسافر ہوں اور نماز کا وقت قریب ہے، میں مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے سامان کی اور میرے گھوڑے کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، اس نوجوان نے کہا بابا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے فکر رہیے، آپ مسجد جا کر کے نماز ادا کر کے آئیے، میں آپ کے سامان کے پاس کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، اس شخص نے یہ جملے نوجوان کے سنے تھے۔ آپ خوش ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد میں آپ مسجد کی طرف نماز ادا کرنے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ او میرے پیارے اب ذرا غور سے سنتے چلیے۔ اب جیسی وہ مسجد نماز ادا کرنے کے لیے گئے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں نماز سے فارغ ہو کر کے آپ واپس پلٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسی باہر آئے، آنے کے بعد میں آپ نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر۔ دیکھ کر کے حیران رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا آپ کے گھوڑے کی زین وہاں پر موجود نہیں تھی، وہ شخص تو وہاں سے غائب تھا، وہ شخص بھی چلا گیا تھا، وہ نوجوان بھی چلا گیا تھا، اور صرف نوجوان اکیلا نہ گیا تھا بلکہ آپ کی زین کو لے کر کے چلا گیا تھا، آپ کی زین چرا کر کے لے گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، آخرکار آپ نے صبر کیا، اور کرنے کے بعد میں آپ کے دل میں خیال آیا چلو یار بازار کی طرف چلتے ہیں، وہاں سے جا کے دوسری زین خرید لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ بازار کی طرف گئے، اور جانے کے بعد میں آپ ایک دکان کے پاس پہنچے۔ آپ نے دکان پر جا کر کے کیا دیکھا؟ اس دکاندار کی دکان میں وہی زین لٹکی ہوئی تھی کہ جو ان کی زین تھی۔ اللہ
اللہ اکبر، آپ نے زین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا تھا اے دکاندار ذرا یہ تو بتا یہ زین آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ اللہ اکبر، تو دکاندار نے کہا تھا ابھی ابھی ایک لڑکا آیا تھا جو اس کو 2 درہم میں بیچ کر کے گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا انہوں نے سنا ہے اور سننے کے بعد میں آپ نے اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھا ہے اور رکھ کر کے بولے ارے اللہ کے بندے، ارے اللہ کے بندے، تو نے کیوں گناہ کر لیا ہے؟ ارے اللہ کے بندے، یہ جو تو نے اپنی کمائی کو حرام کر لیا ہے، مجھے اللہ اکبر اتنا کہنا تھا۔ دکاندار کہنے لگا اے بھائی ذرا بات تو بتائیے، بات کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، تو اس شخص نے کہا تھا میں ایسے ایسے سارا واقعہ بتلایا، میں نماز ادا کرنے کے لیے گیا تھا، میں اس کو اپنے گھوڑے زین کے پاس چھوڑ کے گیا تھا۔ اللہ اکبر، آپ نماز ادا کرنے کے لیے گئے تھے اور کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھتے دل میں خیال کیا تھا کہ جب میں باہر جاؤں گا تو 2 درہم اس نوجوان کو دے دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ 2 درہم تو اس کو ملنے تھے لیکن اس نے صبر نہ کیا، اس نے جلد بازی کی اور اس نے چوری کی اور اپنی کمائی کو حرام کر لیا۔ اس کو 2 درہم تو ملنے تھے لیکن اس نے جائز طریقے سے نہ لیا، اس نے حرام طریقے سے لے لیا، اس نے اپنی کمائی کو حرام کر لیا۔ اگر یہ صبر کر لیتا، اگر یہ جلد بازی نہ کرتا، اس کو 2 درہم تو ملنے تھے لیکن وہ پھر جائز طریقے سے مل جاتے۔ اللہ اکبر، او میرے پیارے، اللہ نے جتنا نصیب میں لکھا ہے اتنا ملنا ہے، اس سے زائد نہ ملے گا، اور ہمارے اختیار میں ہے ہمیں کون سا حاصل کرنا ہے۔ ہمیں جائز طریقے سے لینا ہے، ہمیں حلال طریقے سے لینا ہے یا حرام طریقے سے لینا ہے۔ او میرے پیارے، اب میں رک کر کے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ او میرے پیارے، اپنے معاشرے پر نظر ڈالیے تو صحیح، آج کیا دیکھا جاتا ہے، لوگ حرام کے پیچھے کتنے بھاگتے نظر آتے ہیں، ہم کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ او میرے پیارے، ہم اپنی اولادوں کے لیے حرام کماتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے نہ حرام دیکھتے حلال دیکھتے ہیں۔ او میرے پیارے، ہم نے اپنی آخرت کو برباد کرنے میں لگے ہیں، ہم اپنی آخرت کو برباد کرنے میں لگے ہیں۔ او میرے پیارے، ہمیں ہو کیا جاتا ہے، ہمیں حرام کے نشے میں ہمیں کچھ دکھتا نہیں ہے، ہمیں کمانے کی دھت میں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ او میرے پیارے، ایک بات ضرور یاد رکھنا، آپ چاہے حرام کماتے رہے چاہے حلال کماتا رہے، لیکن جتنا اللہ نے نصیب میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے۔ تو میرے پیارے، پھر حرام کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو، حرام کے پیچھے کیوں بھاگتے نظر آتے ہو؟ او میرے پیارے، آج سے نیت کرنا ہے حرام کا حرام نہیں کمائیں گے، اگر بچوں کو کما کے کھلائیں گے تو حلال کھلائیں گے، گوشت سے ملے نہ ملے چٹنی سے کھا لیں گے لیکن حرام نہیں، بلکہ اپنی اولادوں کو حلال کھلائیں گے۔ او میرے پیارے، آج جو شکایتیں ملتی ہیں، بچے فرما بردار نہیں ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے۔ او میرے پیارے، اپنے بچوں کو حرام کھلانا چھوڑ دے، اپنے بچوں کو حلال کھلانا شروع کر دے، پھر دیکھنا میرے پیارے تیرے بچے کتنے فرما بردار پیدا ہوں گے، پھر دیکھنا تیرے بچے نیک پیدا ہوں گے۔ او میرے پیارے، آپ چاہے کتنے بھی دھن لگا لینا، آپ چاہے کتنے بھی ہاتھ پٹک لینا، لیکن میرے پیارے جتنا قسمت میں ہے اتنا ملنا ہے۔ او میرے پیارے، ہمیشہ صبر کرنا یار، صبر تو ایک ایسی چیز ہے، صبر سامنے والے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، سامنے والے کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ او میرے پیارے، اگر صبر کریں گے، جلد بازی نہ کریں گے تو میرے پیارے جتنا قسمت میں ہے اتنا ملنا ہے۔ تو یار حرام کیوں لیتے ہو میرے پیارے، حلال لینا شروع کر دے۔ یار کون کہتا ہے کہ حلال میں برکتیں نہیں ہوتی؟ ہاں میرے پیارے، حرام میں تو برکت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب بندہ حلال کماتا ہے اس میں ضرور برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ او میرے پیارے، جتنا قسمت میں ہے آپ کو اتنا ملنا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ خدا رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھروں میں، پھر تو کیوں پریشان ہے، ہیرے موتی کے چکروں میں اڑ جا آسمان میں یا غوطہ لگا لے تو سمندر میں، ملے گا اتنا ہی جتنا ہے تیرے مقدر میں، ملے گا اتنا ہی جتنا ہے تیرے مقدر میں۔ یار تو پھر کیوں حرام کے پیچھے کیوں حرام کے پیچھے نظر آتے ہیں؟ یار حلال کے پیچھے چاہیے، پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکت دیتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، اگر وہ نوجوان 2 درہم اس کے اللہ نے نصیب میں لکھے تھے، صبر نہیں کیا، جلد بازی کی، اس نے اپنے آپ اپنے 2 درہم کو حرام کر لیا۔ اگر وہ صبر کر لیتا، اگر وہ صبر کرتا، اگر چوری نہ کرتا، جلد بازی نہ کرتا، میرے پیارے جب بھی وہ 2 درہم ملنے تھے لیکن پھر حرام طریقے سے نہیں، پھر تو جائز طریقے سے ہدیہ تحفے کے طور پر ملتے۔ میرے پیارے صبر کریں، جلد
بازی نہ کریں، حرام کے پیچھے نہ بھاگیں میرے بھائی، حلال کی جستجو میں نکل جائیے۔ یار کون کہتا ہے، کہتے ہو نا کہ اللہ ہمارے کام میں برکت نہیں دیتا، میرے پیارے اگر حرام کماؤ گے، حرام کے پیچھے نکلو گے تو میرے پیارے کوئی برکت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے کہہ کے جاتا ہوں، آپ کہتے ہو کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی، ہمارے کام میں برکتیں نہیں ہوتی، اور میرے پیارے ترقی کی دعائیں کرتے ہو، میں آج آپ سے ایک بات کہہ کر کے جاتا ہوں، او میرے پیارے حرام کمانا چھوڑ دے، حلال کمانا شروع کر دے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ کر کے جاتا ہوں، او میرے پیارے حلال کمانا تمہارا کام ہے، اور تمہارے کاموں میں برکت دینا یہ میرے پروردگار کا کام ہے۔